ایک بار پھر ویلکم. تو جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مسائل کا حل جو ہے، کسی ایک مسئلے کا حل اجتماعی طور پہ وہ بتایا جائے کہ وہ آپ کو روح القدس نے ابھی تک جو کہ آپ کے پاس 2000 سال سے کیا بیان کیا ہے. وہ تو آپ کو ایک فرقہ نہیں بنا سکا. آپ 7 بڑے فرقوں میں پھر ہزاروں چھوٹے فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. آپ کی بائبل 2 ہو گئی. آپ کا اختلاف جس کی بنیاد پہ عیسائیت کھڑی ہے، ٹرینٹی اور ریزریکشن یا کروسیفکشن، اس پہ اختلاف موجود ہے. تو جو باقی مسائل جس پہ اس نے آگے رہنمائی کرنی تھی وہ تو بڑی دور پہ رہ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بات مانی نہیں جا سکتی کہ یہ روح القدس کے بارے میں بات ہو رہی، کیونکہ اس کو تو آ کے آپ کو رہنمائی کرنی تھی. اور دیکھیے پھر میں آپ سے اس اپنی پرانی بات کا حوالہ دے رہا ہوں کہ عیسیٰ ایک رب کے طور پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے بہت ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں لیکن ابھی تم میں اس کی سخت نہیں ہے. تو جب میں جاؤں گا اور اس کو بھیج دوں گا، اس کا مطلب ہے وہ آ کے اپنا کام کرے گا. 2000 سال ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے. اگر وہ روح القدس ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا جو مین ایک ہی مقصد جو اس آیت میں بیان کیا جاتا ہے، جو پہلا مین مقصد ہے کہ وہ تمہیں آ کے تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. وہ تو نہیں دکھا رہا ابھی تک آپ کو. میں نے کتنے مسئلے گنوائے، ایک بھی مسئلے کا حل آپ کے پاس موجود نہیں ہے جو اس نے آپ کو ایز اے ہول آپ کو اجتماعی طور پہ دیا ہو. اگر دیا ہے تو ہمیں بتایا جائے وہ کہاں ہے. اس کو تو ایک فرقہ مانے گا، باقی فرقہ اس کا انکار کر دیں گے. تو یہ کیسا ہولی گوشت ہے؟ تو لہٰذا تیسری جو آیت ہے اس کے مطابق بھی جو یہ چیز ہے، یہ چیز پوری نہیں ہو سکتی کہ وہ ہولی گوشت. اور پھر دیکھیے اگلی نشانی کیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا. اس بات کو اگر وہ ہولی گوشت ہے، پہلی بات تو یہ آپ کہتے ہیں وہ خدا ہے. اگر وہ خدا ہے تو اس کو کیا نہیں پتا میں نے کیا کہنا ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں باپ بھی خدا ہے، فادر از گاڈ، بیٹا بھی خدا ہے جو عیسیٰ ہے، سن از گاڈ، ہولی گوسٹ جو روح القدس ہے وہ بھی خدا ہے. بٹ دیر آر ناٹ 3 گاڈس بٹ 1 گاڈ، کہ 3 اللہ نہیں ہے، ایک اللہ ہے. تو یہ کیسا اللہ ہے، یہ کیسا رب ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے کیا کہنا ہے؟ وہ سنے گا تو کہے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو اس کو کہہ رہا ہے اس کا پھر ایک درجہ اوپر ہو گیا. تو جب اس کا درجہ ایک اوپر ہو گیا تو پھر یہ خدا پھر کیسا خدا ہے کہ جو دوسرے درجے پہ آ گیا؟ اور اگر یہ دوسرے درجے کا خدا ہے تو پھر جب آپ تینوں خداؤں کو کہتے ہیں کہ دیر آر ناٹ 3 گاڈس بٹ 1 گاڈ، تو اس کا پھر کچھ یہ بات سمجھ میں آتی؟ یہ بات سمجھنے کے لیے کیا آپ کا علامہ ہونا ضروری ہے؟ آپ کا مجتہد ہونا ضروری ہے؟ یا اگر میں عیسائیت کی بات میں بات کروں، آپ کا ڈی ڈی ہونا ضروری ہے؟ آپ کا کارڈینل ہونا ضروری ہے؟ آپ کا بشپ ہونا ضروری ہے؟ یا پوپ ہونا ضروری ہے؟ کتنی سادہ سی بات ہے. اگر تینوں شخصیات خدا ہیں تو کیوں وہ کسی کی بات، اس کو نہیں خود پتا میں نے کیا کہنا ہے؟ لیکن آگے چلیے، اگر وہ سنے گا تو وہی کہے گا. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ جو سن رہا ہے وہ وہی کہہ رہا ہے؟ آپ کو کیسے پتا؟ اگر ہولی گوسٹ جو ہے، اگر وہ اس آیت کے مطابق وہی کہے گا کہ جو وہ سنے گا، آپ کو کیسے پتا چلے گا وہ کیا سن رہا ہے؟ آپ تو نہیں اس کو سن رہے. اور اگر آپ بھی سن رہے ہیں تو پھر آپ میں ہولی گوسٹ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر تو آپ کہیں گے میں بھی سن رہا ہوں، میں بھی ہولی گوسٹ ہوں، کیونکہ وہ چیز جو آ رہی ہے اس کے پاس وہ میرے پاس بھی آ رہی ہے. تو آپ کے پاس اس معیار پہ ہولی گوسٹ کو جانچنے کا کیا طریقہ رہ جائے گا؟ اور وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو پہلا یہ بھی مسئلہ حل نہیں کر رہا، آپ کو نہ راہ دکھا رہا ہے، نہ ہی اس کو آپ کو یہ بتا پا رہا ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں. اس کے پاس فی الحال تو کوئی ثبوت نہیں. اگر ہے ہمیں بتایا جائے کہ کیا ثبوت ہے کہ وہ جو سنتا ہے وہی بتاتا ہے. کہاں سے سنتا ہے؟ یعنی لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ مجھے اس نے ہی کہا. یعنی اگر میں یہ دعویٰ کروں گا کہ مجھے کہیں سے وہی ہوئی ہے، الہام ہوا ہے ہولی گوسٹ کی طرف سے، یہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس کو جو چیز آئی ہے وہ یہی ہے کہ یا کوئی اور ہے؟ اس کا جواب میرا بہت اہم سوال ہے. اس کا مجھے جواب جو ہے وہ دیا جانا چاہیے. اور پھر وہی بات تیسری کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. اب دیکھیے اب یہاں پہ جو مسلمان ہیں، اگر میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوئی صاحب اگر یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ بھئی ان آیتوں کے مطابق میں پورا اتر سکتا ہوں، تو اس کو ضرور جو ہے اس بات کا
اپنا جو دعویٰ ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے. تو دیکھیے یہ جتنے میں نے آپ کے سامنے دلیلیں پیش کی ہیں، پہلی آیت حضرت عیسیٰ پہ پوری نہیں اترتی. یہ جو باقی 2 آیات ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ہولی گوشت کے بارے میں، یہ ہولی گوشت کے بارے میں بھی میں نے جتنے سوال اٹھائے ہیں وہ کوئی آسان نہیں ہیں، ان پہ وہ ہولی گوشت پورا نہیں اتر رہا. دیکھیے آپ کے لیے ایز اے عیسائی یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ میں آپ کو ایک آیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. میتھیو چیپٹر 7 ورس 22. مجھے اس کو اردو میں نہیں کہنا آتا، میتھیو کو پتہ نہیں کیا کہا جاتا اردو میں، لیکن میتھیو کی جو بائبل ہے اس کا چیپٹر 7 ورس 22. حضرت عیسیٰ کلام کر رہے ہیں آپ سے اس وقت، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ many will say to me that day یعنی جب وہ آئیں گے دوبارہ، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. many will say کہ لوگ مجھ سے کہیں گے Lord Lord did we not prophesy in thy name and cast out devils in thy name and work many miracles in thy name. And then یعنی یہاں تک کا اردو ترجمہ ہے کہ جب میں دوبارہ آؤں گا اس دنیا میں تو تم میں سے بہت سے لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہارے نام کو بلند نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہارے نام پہ لوگوں سے شیاطین کو نہیں نکالا یا شیطانوں کو مار نہیں بھگایا؟ کیا ہم نے تمہارے نام سے معجزے برپا نہیں کیے؟ دیکھیں تینوں بڑے اہم کام بیان ہو رہے ہیں، تینوں عام کام نہیں ہے. اس آیت کو بڑے غور سے پڑھیے کہ حضرت عیسیٰ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہم نے کیا تمہارے نام کو بلند نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہارے نام سے شیاطینوں کو مار نہیں بھگایا، وہ دور نہیں کیے؟ کیا ہم نے تمہارے نام پہ معجزات برپا نہیں کیے؟ اور دیکھیے عیسیٰ کیا جواب دے رہے ہیں. اینڈ دین I will declare to them. عیسیٰ کہہ رہے ہیں I never knew you. Depart from me. You workers of iniquity. You workers of iniquity. اس کا ترجمہ یہ ہے، عیسیٰ آپ سے یہ کہیں گے کہ فوراً سے پہلے دور ہو جاؤ میری آنکھوں سے. میں تمہیں نہیں جانتا، نہ ہی کبھی جانتا تھا. جو کچھ تم میرے نام پہ کرتے رہے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ چیز حضرت عیسیٰ کس سے کہیں گے؟ کیا مسلمانوں سے کہیں گے؟ کیا مسلمان حضرت عیسیٰ کے نام پہ سارے کام کرتے ہیں یا ان کا نام بلند کرتے ہیں یا ان کے نام لے کے وہ معجزے بپا کرتے ہیں؟ کیا یہودی یہ کام کرتے ہیں؟ کیا دنیا کا کوئی دوسرا بڑا مذہب یہ کام کرتا ہے؟ نہیں، یہ کام تو عیسائی کرتے ہیں سارے کے سارے. تو جب عیسائی کرتے ہیں تو انہی سے پر حضرت عیسیٰ یہ کیوں کہیں گے بھائی تم میری آنکھوں کے سامنے دور ہو جاؤ، جو کچھ میرے نام پہ کرتے رہے ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس کا واضح جواب یہ ہے کہ وہ جو چیزیں آپ سے کہہ رہے ہیں جو کرنے کو، آپ کر تو انہی کے نام پر رہے ہیں لیکن کرنے میں غلطیاں کر رہے ہیں. یہ آیت تو یہ بیان کرتی ہے نا کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ غلطیاں کر رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. آپ کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. ایک تو یہ آیت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جس بندے کا آپ نے تعین کرنا ہے آنے کا، اس کا تعین بڑے غور سے کیجیے. کیونکہ اگر آپ نے کسی غلط بندے کا تعین کر لیا، حضرت عیسیٰ کے نام بھی کریں گے آپ، جیسے آپ یہ پہلی آیت ہے کہ ڈیڈ وی ناٹ پروفیسائی ان دائی نیم. اگر آپ انہی کے نام پہ کسی بندے کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر انہی کا نام لے کے آپ اپنے تعین شیاطین دور کریں گے یا انہی کا نام لے کے آپ معجزے بھی بپا کر دیں گے. لیکن اگر وہ بندہ غلط ہوا تو حضرت عیسیٰ سے آپ قیامت والے دن آپ سے یہی کہیں گے کہ دور ہو جاؤ، جو کچھ میرے نام پہ کرتے رہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اس کے لیے آپ پہ فرض ہے کہ آپ جس بندے کا بھی تعین کریں. میں کوئی سجیسٹ نہیں بندہ کر رہا آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں. آپ جس کا بھی تعین کریں اس کا انتہائی سوچ سمجھ کے، ساری تعصبات کے انکیں اتار کے اس کا آپ وہ ذکر کریں. اور اس سے بھی ضروری چیز یہ تو ہوگی حضرت عیسیٰ کی، حالانکہ وہ بھی خدا ہے. لیکن خدا جب بات کرتا ہے تو دیکھیے وہ کیا کہتا ہے. میں آپ کو واپس لے چلوں گا ڈیوٹانومی جو کہ باب استثناء ہے، وہی چیپٹر 18 اور ورس 19 میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا نا کہ جب حضرت موسیٰ سے بات کی گئی تھی، میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ظاہر بائبل کو صحیح طرح نہیں سمجھتے، ان کے ذہن میں چیزیں نہیں ہوتی، تو میں نے جو پہلی آیت کا حوالہ دیا تھا جو حضرت موسیٰ سے بات ہو رہی تھی کہ میں تمہاری قوم میں سے، یہودیوں میں سے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی بپا کروں گا، اور وہ جو کچھ
اسے میں حکم دوں گا وہ وہی کہے گا. اس سے جو اگلی آیت ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اب میں اپنے عیسائی بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں. وہ آیت یہ ہے، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. انگلش میں اس کا یہ ہے کہ اینڈ اٹ شیل کم ٹو پاس دیٹ whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him. میں اپنے عیسائی بھائیوں کی صرف معلومات کے لیے بتا دوں، اگر میری بات غلط ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یا خداوند نے بہت سے کاموں کو آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے بائبل میں کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو. اس طرح کی جو دھمکی ہے نا کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو میں تم سے پوچھوں گا، یہ کسی چیز کے بارے میں کبھی نہیں کہی. یعنی جو پروفیسز ہیں، جو پشین گوئیاں ہیں بائبل کی کہ فلاں وقت آئے گا یہ کرنا، جیسے میں نے باقی آیتوں کا حوالہ دیا. عیسیٰ نے کہا کہ میں جاؤں گا تو اس کو بھیج دوں گا، وہ آ کے اپنے خود نہیں بولے گا، اللہ تعالیٰ یا خداوند جو الفاظ اس کے منہ میں ڈالے گا وہ بولے گا. لیکن کسی میں یہ دھمکی نہیں لگائی کہ اگر تم اس کی بات نہیں سنو گے تو پھر میں تم سے اس کا حساب لوں گا. یہ واحد جگہ ہے یہ ڈیوٹانومی میں کہ جہاں پہ یہ آیت بیان ہوئی ہے کہ میں پھر تم سے اس کا بدلہ پوچھوں گا، حساب لوں گا کہ تم نے اس کی بات کیوں نہیں سنی. اس لیے انتہائی محتاط ہونا چاہیے آپ کو. آپ ان آیت کا مصداق کسی بھی شخص کو ٹھہرائیں تو بہت سوچ سمجھ کے ٹھہرائیں. آپ کو عام بغیر سوچے سمجھے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اب ہم اپنے آخری میں حصے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک تو میں نے یہ چیز اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس آیات پہ نہ حضرت عیسیٰ پورے اترتے ہیں نہ ہی ہولی گوسٹ پورا اترتا ہے. تو میں اس کے لیے کیوں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس پہ حضرت محمد پورے اترتے ہوں، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو آخری آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں، جو آپ کو سزا کی جو آیتیں ہیں، آپ پہ یہ فرض ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کسی کو مانے یا نہ مانے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ سائنسدان کوئی ہو سکتا ہے، کوئی فلسفی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کوئی صوفی ہو سکتا ہے. لیکن ان آیات میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس بندے کے آنے کی، اگر کوئی شخص بھی وہ نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں یا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ساری نشانیاں میرے اندر ہیں، تو یہ جو عذاب کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کے بعد آپ پہ یہ چیز لازم ہے، فرض ہو جاتی ہے آپ پہ. آپ کم از کم اس بندے کی بات غور سے سنیں، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. اس کے بعد جو مرضی فیصلہ کریں وہ آپ کو اور خدا کا معاملہ ہے، ہم اس میں بولنے والے کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں بڑی بڑی کیا نشانیاں ہیں، میں آپ کو اگر روین کروا دوں، اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا. یعنی اس کو حضرت عیسیٰ کے بعد آنا چاہیے. پہلی نشانی وہ عدالت لگائے گا آ کے اس دنیا میں، کہ جیسے کہا گیا یہ دوسری آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، جان چیپٹر 16 ورس جو 7 تھی، کہ ورس نمبر 8ویں، کہ وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. یعنی انگلش میں کہ ہی ول ریپروو دا ورلڈ آف سن اینڈ آف دا رائچسنس اینڈ یعنی وہ گناہ اور ثواب کی بیس پہ دنیا میں عدالت لگا کے لوگوں کو الگ الگ کرے گا، قصوروار ٹھہرائے گا لوگوں کو. یہ اس میں نشانی ہونی چاہیے. نمبر 3، تمام مسائل کی طرف رہنمائی کرے گا. نمبر 4، وہ خود سے نہیں بولے گا، جو اسے کہا جائے گا وہ بولے گا. جس کا میں نے سوال بھی اٹھایا کہ اگر یہ ہولی گوسٹ ہے، آپ کے پاس یہ ثبوت کہاں سے آئے گا کہ وہ جو سن رہا ہے وہ کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا جب آپ ہولی گوسٹ کو دیکھ نہیں سکتے، اس سے بات نہیں کر سکتے؟ اور جو سب سے عام چیز ہے اس بندے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے، وہ جو میں نے آپ سے تیسری آیت پڑھی تھی، جان چیپٹر 16 ورس 12 کی آیت نمبر 14، جان چیپٹر 16 کی ورس نمبر 14، کہ ہی شیل گلوریفائی می. دیکھیے گلوریفائی کا جو مطلب ہے وہ بائبل کے لحاظ سے آپ جا کے کر لیجئے اس کا ریسرچ. وہ یہ ہے گلوریفائی کہ کسی کی بات کو اسی اہمیت سے بیان کرنا کہ جس طرح وہ کر رہا ہے. یعنی اگر ہم، ظاہر بات ہے ہی شیل گلوریفائی می کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو وہ شخص گلوریفائی کرے گا آ کے. یعنی حضرت عیسیٰ نے جو کہا آخری حد میں اس کو مانے گا.
حضرت عیسیٰ کی جو شان تھی آخری حد میں اس کو بیان کرے گا. حضرت عیسیٰ نے جو احکامات دیے آخری حد میں آ کے ان کو مانے گا. یعنی وہ حضرت عیسیٰ جو کچھ تھے ان کو آخری حد میں جا کے بیان کرے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ تھے. یہ اس جو بھی شخص آئے گا اس میں یہ نشانی ہونی چاہیے. میں کیوں کہتا ہوں یا میں کیوں سمجھتا ہوں یا میں یہ کیوں چیز پیش کرتا ہوں مسلمانوں کی یہ کہ یہ حضور پاک ہو سکتے ہیں. اب آئیے اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا. حضور پاک حضرت عیسیٰ کے بعد آئے ہیں. یہودیوں کے بریدرن میں سے، یہودیوں کے بھائیوں میں سے، تو جیسے میں نے پہلے کہا حضور پاک آئے مسلمانوں میں سے. مسلمان ابراہیم کی باپ ہونے کے لحاظ سے یہودیوں کے بریدرن ہیں اور یہودی مسلمانوں کے بریدرن ہیں. اس لحاظ سے بریدرن کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے. اور جب یہودیوں کے بھائیوں کی بات کی جائے گی تو مسلمان پہ بات آئے گی. وہ خود سے نہیں بولے گا بلکہ جو اسے کہا جائے گا وہ بولے گا. اب آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ محمد نے جو کہا وہ اس کو کہا گیا. دیکھیے ایک مشہور، یہ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں جا کے. اس پہ اگر آپ کے پاس کوئی مختلف بات ہے وہ آ کے آپ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو پہلے یہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں کو اپنی بات پہ ٹھونس نہیں رہا. ایک بات بیان کر رہا ہوں کہ وہ حضور پاک یہ شرط پوری کیسے، یعنی جو حضرت محمد ہیں یہ شرط پوری کیسے کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جو آیات جس شخص کے بارے میں بیان کی گئی تھیں یہ یہودی بھی اس کی تلاش میں تھے حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد، اور جو عیسائی ہیں وہ بھی اس کی تلاش میں تھے. تو جب بھی کبھی کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں خدا سے بات کرتا ہوں یا میں خدا سے براہ راست رابطے میں ہوں، تو جو عیسائی راہب ہیں، عیسائی پریسٹ ہیں، یا جو یہودیوں کے جو راہب تھے وہ شخص سے جا کے گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے. یعنی یہودیوں کے بارے میں قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ اے محمد یہ یہودی تمہیں اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی جتنی نشانیاں محمد کے آنے کی بیان تورات میں کی گئی یا انجیل میں کی گئی، جو میں یہ کوشش کر رہا ہوں بتانے کی، وہ اچھی طرح واقف تھے اس بات سے لیکن مانتے نہیں تھے. لیکن خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن بتانا یہ میرا جو مقصد ہے کہ حضور پاک نے بھی جب یہ دعویٰ کیا حضرت محمد نے کہ بھئی میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، مجھے جو کہا جاتا ہے میں بولتا ہوں. تو نجران ایک علاقہ تھا جو یمن میں ہے اس وقت. وہاں کا ایک بڑا گروپ، مجھے ان کے نام نہیں آتے ان یہودیوں کے، معافی چاہتا ہوں عیسائیوں کے، ایک بڑا گروپ آیا حضور پاک کے پاس یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ جو ہماری بائبل میں جو چیز موجود ہے کہ وہ آئے گا تو یہ جو شخص ہے یہ بھی تو کہتا ہے کہ میری رب سے گفتگو ہوتی ہے، تو وہ بات چیت کرنے آئے. 3 دن آ کے مسجد نبوی میں وہ آ کے رہے. وہیں انہوں نے کھایا پیا اور وہیں سوئے، سارا کچھ وہیں کیا. تو باتیں کرتے کرتے ایک یہودی راہب نے اچانک حضور پاک سے سوال کیا حضرت محمد سے کہ ٹھیک ہے تمہاری باتیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ تم رب کے بارے میں کیا بات تم بیان کرتے ہو، کہ تم رب کو کیا کہتے ہو، کہ رب کیا ہے. تو اس وقت ہمیں تاریخ پھر یہ بتاتی ہے کہ حضور پاک خاموش ہوئے تھوڑی دیر کے لیے، اور جب وہ بولے تو انہوں نے سورہ اخلاص جو کہ جس کی آیتیں ہیں کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو واقعہ جو شخص پڑھتا ہے اس کو ایک چیز یہ ضرور آنی چاہیے اس کے ذہن میں کہ عیسائی راہب نے حضور پاک سے سوال کیا تھا کہ تم خدا کے بارے میں کیا کہتے ہو، اور حضور پاک اس کو جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یعنی اگر میں کسی شخص سے یہ پوچھوں کہ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا کیپٹل کیا ہے، اور وہ آگے سے مجھے جواب دے کہ کہہ دو کہ اسلام آباد ہے، تو میں کہوں گا بھئی کہہ دو کا کیا مطلب ہے. اس میں ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک دلیل کے طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ حضور پاک کے اپنے الفاظ نہیں تھے، یہ ان کو کہا گیا کہ، اور انہوں نے ظاہری بات ہے جو چیز ہوئی اس
کو ہم بیان تو نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہولی گوسٹ کو اگر کوئی چیز بتائی جا رہی ہے تو ہمیں تو ہولی گوسٹ نظر نہیں آ رہا, ہمیں نہیں پتہ کہ اس کو کون کیا بتا رہا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہولی گوسٹ بات کر رہا ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ اسی طرح جو حضور خاموش ہو گئے, حضرت محمد اس وقت خاموش ہو گئے اور فوراً بات نہیں کی, اس کا فوراً جواب نہیں دیا, تو ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص اس پہ مختلف کو دعویٰ رکھتا ہے تو وہ اپنا بیان کر سکتا ہے. ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ حضور پاک نے اپنے باطن میں, اپنی یہ اسپرچولیٹی میں جا کے اپنے رب سے پوچھا ہوگا کہ میں کیا بتاؤں, تو اوپر سے جواب آیا ہوگا کہ کہہ دو جو بھی آگے سے باقی آیات ہیں. ایک تو یہ دلیل ہو گئی. دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں 2-3 مقامات ایسے ہیں, میں اس کا ذکر نہیں کروں گا, صرف یہ بتا دوں گا آپ کو, کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی پھر وہ برا مان جاتے ہیں. 2-3 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ رسول سے یہ کہا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, تمہیں میں نے یہ کرنے کے لیے کہا تھا, تم نے وہ کیوں نہیں کیا. تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اگر حضور پاک کا محمد کا اپنا کلام تھا تو وہ کوئی رائٹر اپنے بارے ہی میں لکھے کہ بھئی تم نے یہ کام کیوں کیا, یہ کام یہ تمہیں تو میں نے یوں کرنے کے لیے کہا تھا. تو اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اگر اس بات کو بھول جائیے, یا میں چلے اس بات پہ بھی اصرار نہیں کرتا اگر اللہ تعالیٰ نے کام ان کو کہے یہ کرنے کے لیے, لیکن کسی نے کہے, وہ تو ہم کلام کو پڑھیں گے, اس کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا نہیں کلام کیا ہے, کیا کہتا ہے. لیکن یہ بات واضح ہو جاتی ہے قرآن کے پڑھنے کے بعد کہ یہ محمد کا اپنا کلام نہیں ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ کام نہیں کہا, تم نے کیوں کیا یہ کام. تو کوئی بھی رائٹر اگر وہ ہو کسی کتاب کا, وہ اپنے بارے میں یوں بات نہیں کرتا یا اپنی غلطیاں یوں بیان نہیں کرتا کہ وہ خود وہ یوں لکھے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی, مجھے پہلے ہی خیال یہ آیا تھا کہ مجھے یہ کام یوں کرنا چاہیے اور میں نے یہ کام کو کر دیا, تو بعد میں پھر مجھے خیال ہے کہ مجھے یہ کام یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ یہ تو لکھے گا, یہ نہیں لکھے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, تمہیں میں نے ہی کہا تھا یہ کام کرو. اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. تو لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بولے گا, تو محمد نے یہ دعویٰ کیا کہ جو بھی میں کہتا ہوں وہ میں خود نہیں کہتا, وہ مجھے آواز سنائی دیتی ہے تو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. پھر دیکھیے آپ کی جو جیسے میں آیت میں بیان کیا کہ وہ عدالت قائم کرے گا جرم, ثواب و گناہ کی بیس پہ, اور یہ حضور پاک نے عدالت قائم کی. یہ تاریخ میں ظاہر ہے کہ وہ مکے سے نکالے گئے, مکے پہ واپس آئے, اور پھر اس کے بعد جو شخص اسلام لے کے آیا اس کو چھوڑ دیا گیا, جو نہیں لے کے آیا یا پھر اس سے کہا گیا کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. پھر اس میں یہ انہوں نے واضح عدالت لگا کے چیز یہ فیصلہ سنا دیا, بالکل اسی طرح جس طرح حضرت نوح نے سنایا تھا, حضرت موسیٰ نے سنایا تھا, اور ایون حضرت عیسیٰ نے خود سنایا تھا, کہ جس کا فیصلہ ہوا. اور اس کے بعد یہودیوں کو, یعنی حضرت عیسیٰ کا جو فیصلہ قرآن جو بیان کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ پھر ہم نے جن لوگوں نے, یعنی قرآن کے جو آیتیں ہیں وہ یہ ہیں, میرا موضوع تو نہیں ہے لیکن چونکہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی یہ کام خود کیا, وہ کر گئے, اور قرآن نے اس کو یوں بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ کو مخاطب کر کے کہ تمہارے نہ ماننے والوں کو میں تمہارے ماننے والوں پہ قیامت تک کے لیے سبقت دے دوں گا. یعنی جن لوگوں نے تمہیں نہیں مانا ان کو, جو تمہارے ماننے والے ان کو غلامی میں دے دوں گا قیامت تک. اور آپ دیکھ لیجئے یہودی جو ہیں وہ 1500 سال ہو گئے ہیں قرآن کو آئے ہوئے, 1500 سال ہو گئے ہیں, حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے تقریباً 2000 سال ہو گئے ہیں. یہودی پھر اس طرح ان کے ہاتھ میں حکومت یا بادشاہت نہیں آئی. کچھ لوگ یہ بحث کر سکتے ہیں آج کل کی دنیا میں کہ یہودی بڑے بڑے اہم عہدوں پہ ہیں, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن اہم عہدوں پہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی غلامی نہیں کرتے. اگر صرف ایک ملک امریکہ اگر اسرائیل کی پشت پناہی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لے تو کوئی بھی شخص اچھی طرح دیکھ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بعد جو یہودیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ کیا ہوگا. لہٰذا یہ میرا موضوع نہیں ہے بحث کا, لیکن یہ کام حضرت عیسیٰ نے بھی کیا, گناہ اور ثواب کی بیس پہ عدالت قائم کر گئے, اور یہ حضور پاک نے بھی کام کیا. اور سب سے آخری چیز جس کو میں نے کہا تھا کہ وہ مجھے ہی شیل گلوریفائی می, حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ وہ مجھے گلوریفائی کرے گا. قرآن نے جو محمد نے ہمیں دیا
اس نے عیسیٰ کو اس حد تک جا کے گلوریفائی کیا، اس حد تک جا کے عیسیٰ کی شان بیان کی، عیسیٰ کی ایون ماں جو حضرت مریم ہے ان کی شان بیان کی، کہ دین کا یہ حصہ بنا دیا کہ جو عیسیٰ کو نہیں مانے گا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے حضرت عیسیٰ نے، جیسے میں نے پہلے آج کا حوالہ آپ کو دیا تھا، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں کسی نبی کی نفی کرنے نہیں آیا، کسی نبی کی کتابوں کا میں حکم کی نفی نہیں کرنے آیا، بلکہ ان کے کام کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ یعنی جتنے بھی نبی اس سے پہلے یا رسول آ چکے تھے، حضرت عیسیٰ نے ان کا اقرار کیا۔ اور قرآن جو ہے یا اسلام جو ہے، عیسائیت کے بعد وہ واحد مذہب ہے، 2 یا 3 کے تو بعد ہی ختم کر دیں، وہ واحد مذہب ہے کہ جو نہ حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے بلکہ حضرت عیسیٰ سے پہلے جتنے نبی جتنے رسول ہیں سب کو مانتا ہے۔ تو ان باتوں کی بیس پہ جتنے میں نے آپ کی آیات جو بائبل میں ان کے مطابق میں نے ایک ایک چیز بیان کر کے یہ آپ سے کہا ہے کہ آپ محمد کو رکھ کے دیکھیے ان چیزوں پہ۔ یہ تمام دعوے محمد کر رہے ہیں اور یہ دعوت کر رہے ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے، یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی تعلیمات کو ایک دفعہ غور سے پڑھیں اور دیکھیں۔ ایک چیز رہ گئی کہ وہ تمام مسائل کی طرف رہنمائی کرے گا، تمام مسائل کی طرف رہنمائی کرے گا۔ میں اس کا آپ کو بڑا چھوٹا سا ایک بات بتا دیتا ہوں، اس کی بحث میں آپ خود جاتے رہیے، اگر میری بات غلط ہے اس کی بحث میں آپ خود جاتے رہیے۔ اس وقت دنیا میں جتنے قوانین بنتے ہیں، کہیں پہ دیکھ لیجئے، انٹرنیشنل لاز کو لے لیجئے یا کسی بھی شخصی لاء کو لے لیجئے، ایک ملک کا قانون لے لیجئے، کسی ضلع کا، کسی ڈسٹرکٹ کا، اس کی بنیاد 3 ہی چیزوں پہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، ظلم نہیں ہوگا، کسی شخص کو ظلم کرنے کا حق نہیں ہے۔ نمبر 2، کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی جان، مال، آبرو کے خلاف کام یا اقدام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نمبر 3، کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص پہ زبردستی کرے، اس کی حق تلفی کرے۔ یہ 3 بنیادیں ہیں کسی بھی قانون کی آج دنیا میں۔ آپ جائیے اور دیکھ لیجیے جا کے، میں اس سے زیادہ بحث نہیں کرتا۔ قرآن میں یہ تینوں چیزیں نام لے کے، سادے الفاظ میں نہیں، مبہم الفاظ میں یا انکلیئر ورڈز میں نہیں، صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا نام لے کے، یہ تینوں کی تینوں چیزیں حرام ہیں۔ وہاں پہ جس مقام پہ یہ آیت ہے، چونکہ میرا موضوع نہیں اس لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، صرف ایک ضروری بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ جس مقام پہ یہ آیت موجود ہے نا، وہاں پہ یہ عیسائی اپنے بھائیوں کے لیے بات کر رہا ہوں، 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ بھئی میں آپ کے تمام جرم معاف کر دوں گا، ایک جرم ایسا ہے وہ کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ ہے شرک۔ یہ جہاں پہ یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں نا 5، اس میں شرک کو چوتھے نمبر پہ رکھا ہے، اس کو پہلے نمبر پہ نہیں رکھا۔ یعنی یہ جو ظلم ہے، یعنی عدل نہ کرنا، ظلم کرنا، کسی دوسرے شخص کی جان، مال، آبرو کے خلاف کام کرنا یا کسی شخص پہ زبردستی کرنا، اجتماعی طور پہ ایز اے سوسائٹی یا ایز اے انڈیویجول پرسن، دونوں کی بنیاد، کسی ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ اکیلے ہیں تو نہیں کریں گے، نہیں، آپ ایز اے معاشرہ نہیں کریں گے، آپ ایز اے قوم نہیں کریں گے، اور آپ ایز اے ملک نہیں کریں گے، ہر جگہ پابندی ہے۔ تو وہاں پہ ان تینوں چیزوں کو اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ وہ جرم جو خود کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا، اس کو چوتھے نمبر پہ رکھا ہے، ان تینوں کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس چیز کی۔ تو یہ جو آپ کی آیت بیان کرتی ہے نا، یہ بائبل کی، تو تمام چیزوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تو دیکھیے یہ انہی کی طرف رہنمائی ہے، اصول بیان کر دیا کہ سارے، اور یہ تو وہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے مسائل ہیں آپ کے، جتنے مسائل ہیں آپ کے، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا، الکوہل ہے، بغیر بچوں کے ماں باپ کا کہ ان کا جمنا پلنا ہے، ظلم ہو گیا، ریسزم ہو گیا، جتنے بھی ہیں وہ قرآن کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا اس میں ذکر موجود نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ چیزیں میں سب صحیح بیان کروں، سب سچ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بائبل کی نے جو معیار قائم کیے تھے ان کے مطابق یہ دعوے موجود ہیں قرآن کے، اور محمد نے ہمیں دیے ہیں۔ تو آپ کو جا کے ایک دفعہ ان کو پڑھنا ضرور چاہیے، مانے یا نہ مانے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ آپ سے خود سوال کریں گے نا
جب آپ عیسیٰ کو کہیں گے کہ بھئی ہم نے تمہارے نام پہ سارے کام کیے، یہ پھر فیصلہ عیسیٰ کریں گے کہ آپ میں سے جھوٹ کون بول رہا ہے، کس نے صدقے دل سے سچ کو جاننے کی کوشش کی اور کس نے نہیں کی. یہ عیسیٰ کا معاملہ ہے اور یہ اللہ کا معاملہ ہے جو یہ آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو اس بندے کی بات نہیں سنے گا اس کے میں پھر حساب لوں گا. یہ پھر وہ جانے اور آپ جانے، ہمارا تو پھر یہ بیچ میں یا کسی بندے کا تو کام رہتا ہی نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 5 یا 6 چیزیں بائبل کے مطابق جو معیار سامنے آتے ہیں، آپ کسی سائنٹسٹ کو، کسی فلسفی کو، کسی بڑے صوفی کو، جس کو بھی سامنے رکھیں، اس میں یہ 5 چیزیں ہونی چاہیے، تب وہ آپ کی ان آیات کا مصداق کے مطابق پورا اترے گا. یعنی اگر کوئی شخص صرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی مجھے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے یا مجھے خداوند کی طرف سے آواز آتی ہے، لیکن وہ آپ کو کوئی مسئلے کا حل نہیں بتاتا، یا وہ انصاف نہیں قائم کرتا اس دنیا میں سچ اور جھوٹ کے مطابق، تو وہ بندہ 1-2 شرط تو پوری کر رہا ہے، وہ ساری نہیں کر رہا. جو آپ کی آیات ہیں وہ یہ نہیں کہتی کہ یا وہ یہ شرط پوری کرے یا یہ کرے، وہ کہتی کہ ساری کی ساری شرطیں پوری کرے اور بڑے واضح الفاظ کے ساتھ. تو یہاں میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. یہ میرے چند سوالات تھے. آپ اپنی آیات کا دوبارہ جائزہ لیجیے اور دیکھیے کہ اس پہ ہولی گوسٹ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. اس کے مطابق دیکھیے، شاید اس پہ محمد پورا اترے. نہیں اترتا تو وہ آپ کا مسئلہ آپ کے خداوند کا ہے، اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جتنے میں نے سوالات کیے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ کوئی صاحب نظر اگر میری کسی بات سے اختلاف کرتے ہیں تو سامنے آ کے میری باتوں کو حقائق کی روشنی میں، جس طرح میں نے کوئی تاریخ بیان نہیں کی، میں نے کوئی کہانیاں نہیں سنائی، حقائق بیان کیے ہیں اور عیسائیت ہی کی دنیا میں سے کیے ہیں، انہیں کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سامنے کوئی ایسے بات رکھے گا اور بتائے گا کہ آپ کی بات یہ یہاں پہ غلط ہے، یہاں پہ غلط ہے. تب تک آپ کے سننے کا، آپ کے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. اللہ سب کو آپ کو اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ.